آپ جو یہاں تشریف لائے کس لیے اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچا ہے؟ تو کہنے لگا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، الى قوم مجرمین، ہم ایسے قوم کی طرف آئے ہیں جو مجرم ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، غلط حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی، پھر زمین کو اٹھا کر پھر زمین کو پلٹ دی ہے۔ میرے دوستو پھر اللہ کے لیے کوئی قیامت قائم کرنا مشکل ہے میرے دوستو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. آگے فرما رہا ہے قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگا آپ نے تو یہ سارے باتیں بتا دی، ہم نے سمجھ گیا ہوں کہ ہمارے گھر میں بچے پیدا ہونے والے، اس کا خوشخبری سنا دی آپ نے، لیکن آپ یہ تو بتاؤ کہ حقیقت میں آپ کا اصل جو مشن ہے وہ کیا تھے؟ آپ جو یہاں تشریف لائے کس لیے اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچا ہے؟ تو کہنے لگا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، الى قوم مجرمین، ہم ایسے قوم کی طرف آئے ہیں جو مجرم ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، غلط حرکتیں کرتے ہیں، ہم جنسی والی حرکت کرنے والے، ایسے ایک بیماری اللہ نے ان کو دی ہے۔ تو کہا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو انتہائی بے-حیا لوگ۔ قوم لوط میں سے ایک جماعت ایسے تھے، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کے علاوہ باقی کوئی محفوظ نہیں تھے۔ وہ ان کو جب دعوت دیتے تھے کہ تم اپنے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہو، تم ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہو، تم اپنے آپ کو پاک باز کہلاتے ہو، اور یہ کہتے ہوئے کہتا تھا کہ اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کہ ان لوگوں کو نکال دو، ان کو ہمارے اس بستی سے نکال دو، یہ اپنے آپ کو پاک باز کہلاتے ہیں، بڑے پاکیزگی ہے یہ، اور ہم لوگوں کو گندے کہتے ہیں، ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ حرکت کہا کہ تم جو حرکتیں کرتے ہو تمہارے اس کام سے سخت میں بیزار ہوں، تم بڑا ذلیل کام کرتے ہو، ہم جنسی والے حرکت۔ اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو جو بھیجے ہیں ان کی آزمائش امتحان کے لیے، ان کی تباہ اور برباد کرنے کے لیے یہ فرشتہ تشریف لائے ہیں کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لایا۔ لوط علیہ السلام ان کا بھانجا تھا، کہ تمہارے بھانجا ہے وہ نبی لوط علیہ السلام، ان کی قوم میں یہ غلط کام کرنے والے جو ہم جنسی جیسے بیماری ان کے اندر لاحق ہے، ان بیماری میں جو ہے نا یہ لوگ کسی صورت میں باز نہیں آتے ہیں۔ جب لوط علیہ السلام ان کو دعوت دینے کے لیے آتے ہیں تو یہ کہتے تم زیادہ پاکباز بنتے ہو، ہم تمہیں نکالیں گے اپنے علاقہ سے، اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، یہ زیادہ پاکباز بنتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے پاکیزگی سمجھتے ہیں، اس کو اپنے گاؤں سے بستیوں سے جو ہے نا نکال کر باہر پھینکو کہ بھائی، اور ہمیں کہتے ہیں یہ گندہ ہے کہ تم گندے حرکت کرتے ہو۔ واقعی یہ گندے حرکت کرتے تھے۔ ان کی سامنے کہا کہ یہ تمہارے لیے تو یہ لڑکیاں ہیں، حسین خوبصورت لڑکیاں ہیں، تم ان کی ساتھ میں ان کو نکاح کر لو، تم اپنے حاجتیں پورا کر لو، ان لڑکوں کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ پھر یہ حسین اور خوبصورت ایسے نوجوان اور ایسے حسین اور خوبصورت یہ فرشتہ ابراہیم و خلیل اللہ کے پاس آئے ہیں۔ آنے کے بعد کہا کہ ہمارے یہ مشن بھی ہے کہ ہم وہاں پہنچیں گے اس قوم کے پاس جو انتہائی مجرم ہے، بے-حیا والی حرکت کرتے ہیں، ہم جنسی والی حرکت کرتے ہیں، اس بیماری کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ اور جب یہ کہا یہ فرشتہ وہاں پر پہنچے ہیں میرے دوستوں، قال انی لا علم لا عملکم من القالین، ابراہیم علیہ السلام کہتے تم بڑا جلیل ہو، بہت بڑے ذلیل ہو، تم جو حرکت کرتے ہو یہ حرکت سے ہم بیزار ہیں۔ کان فیہا من المؤمنین، البتہ ہم نے اہل ایمان لوگوں کو اس بستی سے نکال لیا اور اس طرح وہ عذاب الہی سے بچ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ سارے بستی میں فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کے علاوہ باقی کوئی مسلمان نہیں تھے۔ یہ سارے کے سارے یہ 2 نمبری بیماریوں میں یہ مبتلا تھے، یہ سب بے-حیا لوگ تھے، یہ ہم جنسی والے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں حکم فرمایا، فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام کو کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ اس بستی سے، اور پیچھے کی طرف موڑ کے نہیں دیکھنا، خبردار پیچھے کی طرف مڑ کے نہیں دیکھنا۔ اللہ اکبر میرے دوستو، پھر عثمان آسمان سے بارش برسا دی۔ ان لوگوں نے بولنے لگا بھائی ان کی سزا کیا ہے بھائی؟ کہنے لگا کہ دیکھو بھائی یہ مصومۃ عند ربک للمسرفین، کہ ان کی نام تمہارے رب کی وہاں لکھے ہوئے ہے، اسراف کرنے والے کون ہیں؟ فاخرجا من کان فیہا من المؤمنین، پھر کہا کہ پھر یہ لوگ کیا ہم نے نکال دیا ان میں سے جو مومن تھے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، مسلمان میں سے کوئی بھی ہمیں وہاں نہیں ملا ہے۔ وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم، پھر ہم نے چھوڑ دیے ہیں اپنے نشانی
ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے تھے وہاں کی اللہ سے خوف کرنے والے، جو ترس یعنی خوف خدا جن کی دلوں میں ہے، جو اللہ کو ڈرنے والے تھے، تقوی اختیار کرنے والے تھے، جو نمازی تھے، ایمان والے تھے، ایسے لوگوں کو ہم اس بستی سے نکال دی ہے۔ اب باقی ان کو کہہ دیا کہ آپ لوگ آگے کی طرف بڑھتے جانا، پیچھے کی طرف مڑ کے نہیں دیکھنا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی خود بھی کافرہ تھی، وہ پیچھے کی طرف دیکھنے لگے، اللہ اس کو بھی تباہ اور برباد کر دی۔ لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں میرے دوستوں، جب لوط علیہ السلام کے ساتھ نکل رہے تھے، اللہ نے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی، پھر زمین کو اٹھا کر پھر زمین کو پلٹ دی ہے میرے دوستوں۔ پھر اللہ کے لیے کوئی قیامت قائم کرنا مشکل ہے میرے دوستوں، وہ کوئی قیامت کے اوپر تمہاری یقین آ گئی، یہ بھی تو ایک دلیل ہے، یہ بھی تو بات جو ہے نا، موت باصل موت جو ہے نا بعد الموت ہے، یعنی موت جو ہوں گے تمہیں اللہ رب العالمین جو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اس کے اوپر اور جزائے عمل کے اوپر بھی ایک دلیل ہے کہ دوبارہ اللہ رب العزت تمہیں زندہ فرمائیں گے، تمہیں مبعوث فرمائیں گے، اور عمل کی جزا نیک اور بد کی بدلہ تمہیں کل قیامت کو ملیں گے یقیناً۔